بہت بہت شکریہ، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا آج کہ 4 دن سے ہم لوگ جو اصول طے کر رہے تھے اور جن پر خاص طور پر زور دیا جا رہا تھا اسلامک اویکننگ ٹیم کی طرف سے، اس کو اسلامک اویکننگ ٹیم نے خود فالو نہیں کیا یہاں آنے کے بعد، کیونکہ جیسا کہ واضح طور پر اعلانیہ یہ چیز رکھی گئی تھی کہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ 10 سے 15 منٹ کے اندر رکھا جائے گا۔ میں نے اس وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنا مقدمہ 6 منٹ اور 10 سیکنڈ میں رکھ دیا، لیکن وہیں جب ہمارے محترم بھائی علی رضا صاحب کی باری آئی تو انہوں نے اس کا جو ہے مقدمہ رکھنے کے لیے جو وقت لیا ہے وہ انہوں نے لیا ہے 27 منٹ اور 17 سیکنڈ۔ فرق آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں خیر، اب 27 منٹ میں جو مقدمہ رکھا گیا ہے اور اتنی ساری جو باتیں کی گئی ہے، اگر آپ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ اب میں 5 منٹ میں اس کا کمپلیٹ آنسر دے دوں تو یہ کسی بھی طریقے سے ممکن نہیں ہے، اور ممکن اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ بھی اس بات کو بہت بخوبی سمجھتے ہیں اور روز بولتے ہیں کہ سوال مختصر ہوتا ہے اور جواب ہوتا ہے طویل، تو جو سوال ہی 27 منٹ کا ہے اس کا جواب کوئی 5 منٹ میں کیسے دے سکتا ہے فرسٹ آف آل۔ تو اگر میں بات کروں گا تو اب تقریباً مجھے 27 منٹ کا وقت چاہیے اس کا جو ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ بدلے میں اگر پھر یہ 27 منٹ کا وقت لینا چاہیں تو یہ لے سکتے ہیں، اور ان کو اس سے اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ میں اتنا وقت مانگ رہا ہوں، کیونکہ وقت کا لحاظ ہمارے اپوننٹ علی رضا خرم صاحب نے خود توڑا ہے۔ کیا کہتے ہیں فرینکفرٹ صاحب؟ جی مسٹر سمیر، میں نے اس بات کی نشاندہی کر دی ہے پہلے بھی، چونکہ 10 سے 15 منٹ ٹائم تھا تو یہ 2-4 منٹ زیادہ لے لیتے، لیکن انہوں نے 15 کی بجائے، اب میں ٹائم تو نوٹ نہیں کر رہا تھا، آپ کے بقول انہوں نے 27 منٹ ٹائم لیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم اس بات کو یہاں پر، چونکہ انہوں نے صرف مقدمہ رکھا ہے اپنا اور آپ نے بھی مقدمہ رکھا ہے، اب آنا ہے ریبٹل کا ٹائم، تو اس مقدمے میں سے آپ 5 سے 10 منٹ رکھے ہوئے ہیں، آپ 5 منٹ مزید لے لیں، 15 منٹ لے لیں، اس سے بھی زیادہ اگر آپ کو ٹائم چاہے ہوگا تو میں ضرور الاؤ کر دوں گا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اب ریبٹلز میں اگلے جو دوسرا اور تیسرا ریبٹل ہوگا اس میں ٹائم ہم تھوڑا رکھیں، لیکن پھر بھی 5 سے 7 منٹ، 8 منٹ، 10 منٹ، یہ تینوں ریبٹل میں ہم رکھ سکتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ کھل کے اپنی بات کریں، آپ 5-10 کی بجائے 15 منٹ بھی لے سکتے ہیں، زیادہ بھی لے لیں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن آگے سے پھر یہ ہے کہ میں جو ٹائم دوں گا اس میں 1-8 منٹ کی تو گنجائش ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ۔ جی سر، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اگر 1 منٹ صرف دے دیں، صرف 1 منٹ وضاحت کے لیے دے دیں۔ ہماری یہ بات بیک سٹیج پہ بھی طے ہوئی اور رسول و ضوابط میں بھی یہ شک اور نقطہ موجود تھا کہ اگر کوئی ڈیبیٹر جو ہے دونوں فریق میں سے اگر اپنے مقدمے رکھنے میں اس کو اضافی ٹائم کی ضرورت ہوگی تو اس کو دیا جائے گا۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ سمیر بھائی نے یہ غلط بیانی کی کہ ہم نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا۔ جی علی بھائی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ڈیفینیٹلی بات ٹھیک ہے کہ ٹائم اضافی دیا گیا، لیکن اضافی ٹائم کا مطلب ہوتا ہے 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، تو آپ نے مقدمہ تھوڑا زیادہ ٹائم لے لیا، اور میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ سلائیڈز چلانے میں، یہ سلائیڈز کی وجہ سے بھی ٹائم کنزیوم ہوا۔ اب اس بات کو ہم چھوڑتے ہیں چونکہ یہ ذیلی بات ہے، یہ اتنا میٹر نہیں کرتی آگے چل کے۔ اب سمیر بھائی کو آپ کے دعوے کے اوپر جو ان کے اعتراضات ہیں وہ اپنے اعتراضات رکھیں گے، یا پھر وہ اپنے دعوے کے ساتھ ہی جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا اس کے ثبوت کے طور پر بھی اگر کوئی بات پیش کرنا چاہیں تو ان کا ٹائم اب سٹارٹ ہوتا ہے۔ آزاد جی ٹائم نوٹ کر لیجئے گا۔ میری اسکرین شیئر کریں آزاد جی۔ چل رہنے دو۔ جی، ہمارے محترم بھائی علی رضا خرم صاحب نے ابھی یہاں خالق کائنات کے ایٹریبیوٹس بتاتے ہوئے بہت ساری باتیں کی ہیں، جس میں سے چند ایک باتوں کو میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ خالق کائنات کا القادر ہونا بہت ضروری ہے، اس کا علیم ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ عالم الغیب اس کا ہونا ضروری ہے، ساتھ میں آل نوئنگ ہونا اس کا مطلب ضروری ہے۔ تو پہلے ہم جو ہے یہ العلیم جو ہے آل نوئنگ کے اوپر ہی بات کرتے ہیں۔ بقول ان کے اگر کریٹر جو ہے آل نوئنگ ہے تو وہ کریٹر ہو سکتا ہے، اور اگر وہ آل نوئنگ نہیں ہے، وہ سب کچھ نہیں جانتا، تو وہ کریٹر نہیں ہو سکتا۔
تو دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ سب کچھ جانتا ہے. اسی کے ساتھ میں کلیم اپنا رکھتا ہوں. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 144. اللہ کو نہیں پتا محمد قتل ہوگا یا موت آئے گی. اللہ یہاں پہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ اس کے رسول محمد کو قتل کیا جائے گا یا اس کو موت آئے گی. یہاں پہ اللہ آل نوئنگ نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. سورہ 20 آیت نمبر 17. اللہ کو نہیں پتا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا تھا. موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے اللہ اس چیز کو نہیں جانتا. یہاں بھی اللہ آل نوئنگ ثابت نہیں ہوتا. سورہ نمبر 17 سورہ اسرائیل آیت نمبر 85. روح اللہ کے حکم سے ہے. جب لوگوں نے پوچھا کہ روح کیا ہے تو اللہ نے صرف اتنا ہی حکم دیا سورہ 17 کی آیت نمبر 85 میں کہ روح اللہ کے حکم سے ہے. حالانکہ یہاں پہ اللہ کو روح کا بھی علم نہیں ہے. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 22. اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے اللہ اس بارے میں نہیں جانتا ہے. تو اللہ یہاں پہ آل نوئنگ نہیں ہے. سورہ 18 کی آیت نمبر 23 کی تفسیر ابن کثیر. انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے 15 دن تک وحی نہیں نازل ہوئی کیونکہ اللہ کو پتا رہی تھا کہ اگر میں نے وحی نازل نہیں کی تو لوگ محمد صاحب کے بارے میں کیا گمان کریں گے. سورہ نمبر 3 آل عمران آیت نمبر 142. یہ کلیئرلی یہاں پہ سامنے آپ کی اسکرین پہ ہے. کہتا ہے Do you think that we will enter the garden while Allah has not yet known those who strive hard from among you؟ یعنی کہ تم کیا گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ اللہ کو ہی نہیں پتا ہے کہ تم میں سے کون بہتر ہیں اور کون جو ہے برے انجام والے ہیں، جو کون بیمار ہیں. اوکے. اس کے علاوہ اللہ کو نہیں پتا ہے کہ پریگننسی کیسے ہوتی ہے اور کتنے وقفے کی ہوتی ہے. اللہ یہاں بھی فیل ہو جاتا ہے. آج سائنس نے ہم کو کلیئر کر دیا ہے کہ پریگننسی کتنے وقت کی ہوتی ہے، روح کب ڈالی جاتی ہے. اللہ اس چیز سے بھی بے خبر ہے. اس کے علاوہ اللہ کو بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں ہیں جس کا اللہ کو علم نہیں ہے. تو یہاں ثابت ہوتا ہے خود قرآن مجید سے اور اللہ کے ہی کلام سے کہ اللہ آل نوئنگ نہیں ہے، اللہ کو سب کچھ نہیں پتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. دوسرا ان کا سمیر آپ کی آواز میرے تک نہیں آ رہی، شاید کوئی پرابلم ہے آپ کی آواز میں یا مجھے سننے میں پرابلم ہے. ہلو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ گئی کریے بات. سوری تھوڑا سا نیٹ ورک ایشو ہو گیا تھا. کوئی بات نہیں آپ کریں. اوکے. تو میں نے کہا کہ اللہ کو جو ہے پریگنینسی کا بھی وقفہ نہیں پتا، اللہ اس کو بھی کلیئر نہیں کرتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ اپنی لا علمی ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، باقی چیزوں پہ ہم بعد میں جاتے ہیں. اب میں اس کو یہاں پہ کلوز کرتا ہوں اور اگلے ٹاپک کے اوپر بڑھتا ہوں. یہ میں اسٹاپ اسکرین کر دیتا ہوں. اب میں آپ کے ساتھ جو ہے اور ایک کچھ چیزیں شیئر کرنے لگا ہوں، آپ ان کو بھی دھیان سے دیکھ لیجئے گا. اور ایک ہمارے علی رضا صاحب نے بات کی ہے تخلیق کائنات کے بارے میں. تخلیق کائنات کے بارے میں تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں. سورہ نمبر 32 سورہ سجدہ آیت نمبر 4 کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا. صرف 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر قائم ہوا. تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارش نہیں کرے گا. اب یہاں پہ ایک کانٹرڈکشن آ جاتا ہے. اگر اللہ آل نوئنگ ہے تو اس کو سب کچھ پتا ہونا چاہیے اور اس کو اپنی بات بھی ایک رکھنی چاہیے. کانٹرڈکشن کیا آ جاتا ہے؟ سورہ صفات سورہ نمبر 41 آیت نمبر 9 سے 12 تک، اور دوسری ہے اس کے برعکس سورہ 79 آیت نمبر 28 سے 32 تک. اس میں جو سورہ صفات ہے اس میں پہلے دن اس نے پیدا کیا زمین کو، لیکن سورہ 79 کے اندر اس نے پہلے دن پیدا کیا آسمان کو. دوسرے دن سورہ صفات میں پیدا کرتا ہے پہاڑ اور زمین کو اور سب چیزوں کو، لیکن وہیں سورہ 79 کے اندر دوسرے دن پیدا کرتا ہے دن اور رات کو. تیسرے دن جو ہے سورہ صفات کے مطابق 7 آسمان کو بناتا ہے، لیکن سورہ 79 کے مطابق زمین، پانی اور باقی چیزوں کو بناتا ہے.
اور چوتھے دن جو ہے ستاروں کو بناتا ہے یعنی کہ چراغوں کو, اور چوتھے دن سورہ 79 کے مطابق پہاڑ کو بناتا ہے, یعنی اپنی ہی بات سے بار بار کانٹرڈکٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ آگے ریاض الصالحین حدیث نمبر 1854, اس پہ آپ غور کیجئے گا. دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوک ہولڈ آف مائی ہینڈ اینڈ سیڈ, یعنی کہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, the messenger of Allah took hold of my hand and said, Allah the exalted and glorious created on the earth on first Saturday, the mountains or second Sunday, the trees on third Monday, the things containing labor the fourth on Tuesday, light and the five Wednesday, he spread out animals of all kinds on. Uske baad sixth Thursday and created Adam in the afternoon on 7 Friday, and it was the last hour of Friday between the afternoon and night. یہاں پہ کلیئر ہوتا ہے کہ اللہ 6 دن میں بات کر رہا ہے اور دن بھی بتا رہا ہے کہ کون کون سے دن اس نے کیا کیا پیدا کیا, جبکہ وہ سورہ جو ہے دونوں سورہ آپس میں ٹکراتی ہے. سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء آیت نمبر 30, یہ کیا کہتی ہے؟ فرینک پٹ صاحب آپ کی سائڈ سے نوائز آ رہا ہے, پلیز آپ اپنا تھوڑا سا میوٹ کرنا. اوکے, سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30, اس میں کہتا ہے کہ کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے, باہم ملے جلے تھے, پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا, کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ سورۃ تفسیر بغوی 21 کی 30 آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ تفسیر قرطبی 21 کی 29 آپ دیکھ سکتے ہیں. تفسیر ابن کثیر آپ دیکھ سکتے ہیں. جہاں تک بات کی بھائی نے زمین اور آسمان کے تعلق سے, زمین اور آسمان کو یعنی کہ جو اس کے اندر آیت کے اندر آیا ہے کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور ان کو جدا کیا, یہ اصل میں ایک ایجپشن اسٹوری ہے, وہاں سے یہ چیز نکالی گئی ہے. یہ ایجپشن کریشن ہے جس کے مطابق زمین اور آسمان جو ہے وہ دیویا کی شکل میں ہے جن کو جدا کر دیا گیا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. زمین کا پھیلانا, قرآن کے اندر بات کرتا ہے کہ زمین کو ہم نے پھیلایا ہے. اگر زمین گول ہوتی تو آپ نماز میں کسی بھی صورت جو ہے اس طریقے سے نہیں کھڑا ہو سکتے تھے کہ آپ کا رکن, آپ کا جو شکل ہے وہ کعبے کی طرف رہے. اگر زمین پھیلائی جا سکتی ہے تبھی یہ ممکن ہے, کیونکہ اگر آپ زمین کو گول رکھیں گے تو کوئی زمین کے دائیں حصے میں کھڑا ہوا ہوگا اور کعبہ اوپر ہوگا تو بھی اس کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہوتا. اگر کوئی رائٹ سائڈ ہوگا تب بھی اس کا رخ نہیں ہوتا. اگر کوئی نیچے کی طرف ہوگا زمین کے اس حصے میں یعنی کہ بالکل اپوزٹ حصے میں کعبہ شریف کے جہاں سے وہ سجدہ کر رہا ہے تو بھی اس کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہوتا. انہوں نے کعبے کی طرف رخ کرنے کی بات ہی اس لیے کی کیونکہ قرآن اور محمد صاحب خود زمین کو فلیٹ مانتے تھے, کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ زمین پلین ہے اور وہ جس بھی جانب رہیں گے وہ جب کعبے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو ان کا رخ قبلے کی طرف ہی ہوگا. لیکن جب سے یہ جو ہے راؤنڈ ارتھ کا کانسیپٹ سائنس نے ہم کو دیا ہے, یہ پورا قبلے کی طرف رخ کرنے کا جو پورا سسٹم ہے وہ پورا ہی گڑبڑ ہو گیا ہے, وہ پورا بگڑ گیا ہے. اور یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ زمین کو پھیلانے سے مراد زمین کا گول ہونا نہیں ہے, تو وہ اس بات پہ مجھے ہمارے علی رضا خرم صاحب کلیئرنس دے سکتے ہیں پھر قبلے کی جانب کس طریقے سے رخ کیا جا سکتا ہے اگر زمین کو گول لیا جائے تو. یہ میرے پاس اسکرین بھی ہے, میں دکھا دیتا ہوں, لیکن وقت کم لگے اس کے لیے میں اسکرین نہیں دکھا رہا ہوں. یہ کچھ چند ایک باتیں تھی جو کلیئر کرتی ہیں کہ نہ تو اللہ آل نوئنگ ہے اور نہ اللہ وائز ہے کہ اس کو سب کچھ پتا ہے, کیونکہ وہ اپنی لا علمی کا اقرار جگہ جگہ خود قرآن مجید کے اندر کہتا ہے. شکریہ. جی سمیر بھائی, اب ٹائم والا گلا تو میرا خیال دور ہو گیا ہوگا آپ کا. از اٹ کلیئر؟ میں نے ابھی بھی 13 ہی منٹ لیے ہیں جناب. اچھا چلو کوئی بات نہیں, بہرحال میری طرف سے آپ کو کھلی اجازت تھی, آپ 13 15 20 نہیں سر, جتنا بھی ٹائم چاہتے لے سکتے. میں بہت محظوظ ہو رہا تھا کیونکہ سمیر بھائی قرآن حکیم کی جس طرح آیات جی پڑھ کے سنا رہے ہیں روانی میں. ایک منٹ مجھے علی رضا خرم صاحب مجھے ٹائم دیجیے گا, میں آپ کو ابھی وقت دیتا ہوں. اوکے جی, جیسا کہ میں بتا دوں کہ ہمارا مدعا ہے کریٹر الخالق.
and its attributes. मतलब کہ اگر اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے تو سمیر کو کیسا لگتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور علی رضا خرم کو کیسا لگتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. اس میں بردر سمیر نے کہا کہ نیچر ہی میرا کریٹر ہے، اور اب علی رضا خرم نے کہا کہ میرے کریٹر میں یہ صفات ہیں، یہ میرے کریٹر کے ایٹریبیوٹس ہیں. تو اگرچہ ٹاپک کے مطابق بات تو ایٹریبیوٹس پر ہی ہونا چاہیے تھی، اور عقل اور مقدمہ ہونا چاہیے عقل پر اور منطق پر کہ کیا کریٹر کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے یا نہیں، کیا ان صفات کے بغیر کریٹر ہو سکتا ہے یا نہیں. تو اس پہ مدعا رکھا جانا چاہیے تھا. لیکن اب چونکہ بات چلی گئی ہے کہ قرآن پاک میں یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ اس کریٹر پہ اللہ پہ نہیں آتا، اس پہ نہیں آتا، تو یہ بات پھیل گئی ہے. میں دونوں ڈیبیٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح ہمارا جو موضوع ہے وہ کریٹر کو چھوڑ کر آگے ان کے صفات کو چیک کرنا کہ کیا وہ ان صفات پہ ماننے کے بعد وہ ٹھیک اترتا ہے یا نہیں. تو یہ کریڈیبلٹیز پہ جب ہم بات کریں گے تو پھر ہماری اس ڈیبیٹ کے پھر 4-5 پارٹ ہونے چاہیے اور لمبی ہو جائے گی. تو میں دونوں ڈیبیٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوشش کریں کہ اپنے مدعے پہ رہیں، سمیر بھائی بھی اور علی رضا خرم بھی دونوں اپنے مدعے کی بات کریں. اور علی رضا صاحب کو اب میں میکسیمم 10 منٹ ٹائم، چونکہ پہلے ریبٹل کا ٹائم 5 سے 10 منٹ ہے. علی رضا خرم صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اب ٹائم سے ایکسیڈ نہ کریں 10 منٹ سے، تاکہ آئندہ پھر 5 منٹ کے ریبٹل ہو سکے. جزاک اللہ جی. آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے، آزاد جی ٹائم نوٹ کیجیے. سر میں ایکسیڈ نہیں کرتا، میں رسپانس ریبٹل میں جا کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی رسپانس اس پہ دوں گا کہ انہوں نے دراصل کیا کیا ہے. تو سب سے پہلے تو سر میں آزاد جی، یہ میں نے کلپ شیئر کیا ہے، کائنڈلی یہ چلا دیں تاکہ پبلک کو پتہ چل جائے کہ ہمارے درمیان طے کیا تھا اور اب بات کیا ہوئی. برائے مہربانی. انگلش میں کریٹر اور اردو میں خالق، الخالق، اور اس پہ دفاع کریں گے سمیر بھائی بھی اور علی بھائی بھی. ٹھیک ہے، علی بھائی اس کو الہ ثابت کریں گے اور سمیر بھائی کوشش کریں گے کہ یہ الہ ثابت نہ ہو، یہ ایسا کریٹر ثابت ہو جو کریٹ کر کے الگ تھلگ ہو گیا. اب وہ ہم سے کنسرن نہیں ہے، کوئی تقاضے نہیں کرتا، اگر تقاضے کرے گا تو وہ الہ ہو جائے گا. تو یہ موضوع ہے. سمیر بھائی ایسا ہی ہے، علی بھائی ایسا ہی ہے؟ جی سر ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. سمیر بھائی بھی ایک دفعہ یس کر دیں. تھوڑا سا کریکشن کرنا ہے مجھے. کریے. میں نے یہ چیز کہی ہے کہ میں مذہبی خدا میں عقیدہ نہیں رکھتا، باقی کریٹر کو میں مانتا ہوں جس نے ہم سب کو یا تو بنایا ہے یا جس کے سبب ہم سب لوگ بنے ہیں. اور وہ مذہبی خدا کوئی بھی ہو، کیونکہ مذہبی کتابوں میں یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کے بیس پہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ حقیقی خدا ہو سکتا ہے. نہیں ٹھیک ہے سمیر بھائی، ٹھیک ہے، آپ نے اپنا سٹینڈ پیش کرنا. سر سمیر بھائی. جی سر، اور آگے چلانا ہے یا بس اتنا کافی ہے؟ نہیں اس کو چلنے دیں، کمپلیٹ ہونے دیں تاکہ مدعا کلیئر ہو. کہ دیکھیں سٹارٹ میں بھی وہ بات ہوگی، چلیں اس کو کر دیں تاکہ میرا ٹائم جو ہے وہ پھر ختم ہو جائے گا. یہ تو مدعا تو کلیئر ہو گیا ہے نا. سمیر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. سمیر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ماڈریٹر بھائی آپ کائنڈلی اس کو آپ سمیر بھائی ان کو یہ چلا لینے دیں، اس کے بعد میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں. سمیر بھائی اس کے بعد آپ کو بھی ٹائم ملے گا، آپ کی بات میں ضرور لیتا ہوں. ایک دفعہ یہ ویڈیو چل لینے دیں ذرا. میں معذرت چاہتا ہوں، اس میں آپ نے انٹرپشن نہیں، مجھے بس ایک چیز رکھنی ہے. جو ویڈیو آپ دکھا رہے ہیں نا وہ ریلیونٹ نہیں ہے، کیونکہ ٹاپک کیا ہوگا اس کے مدعے کے اوپر بتا رہا ہوں آپ کو. میں اس مدعے کے اوپر ہم نے جو ہے وہ جو کل آپ نے رکھی تھی اسٹریم، اس میں ہم نے بات کی ہے. اگر آپ کو دکھانا ہے تو وہ اسٹریم آپ دکھائیں. یہ جس دن میں آپ کے ساتھ ڈیٹ ٹائم فکس کرنے گیا تھا وہ اسٹریم آپ دکھا کر کے یہاں پہ مسلیڈ کر رہے ہیں. اور آپ ہی لوگوں نے ایک چیز بولی تھی کہ یہ کہا تھا کہ جو سامنے والا پارٹی مدعا رکھے گی اس مدعے کے اوپر ریبٹل دیا جائے گا. العلیم، القادر، آل نوئنگ، یہ مقدمہ ہمارے علی رضا خرم صاحب نے رکھا، اسی کے اوپر میں نے ریبٹل دیا ہے. ٹاپک سے باہر جا کے میں کہیں بھی نہیں گیا ہوں بار. اور انہوں نے خود یہ چیز بولی تھی کہ اگر میں ان 3 چیزوں کو ہی غلط ثابت کر دوں تو ان کو مقدمہ غلط ثابت ہو جائے گا. تو میں نے اسی میں سے ایک چیز کو بھی غلط ثابت کیا ہے.
حالانکہ ایک چیز ابھی بھی باقی ہے جس کو میں نے وقت کی کمی کی وجہ سے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ حدود طے کرے گا اور احکامات بھی میں بتا دیتا, لیکن یہ وقت کی کمی سے میں نے چھوڑ دیے. اب آپ دیکھ لیں کہ میں نے اسی موضوع پہ بات کی ہے جو سامنے والے نے دلیل دی ہے. جی سمیر بھائی میں گزارش کرتا ہوں کہ جو دلائل آپ نے کتاب مقدس سے رکھے ہیں اور ان کے اوپر اب جب 1 بائی 1 آیات جو آپ نے رکھی ہیں ان کو اگر علی بھائی ان کو ایڈریس کرنا شروع کر دیں گے تو ہم اپنے ٹاپک سے دور چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ابھی مجھے ٹائم اگر اجازت دیں تو میں علی بھائی سے کہوں ان کا ٹائم سٹارٹ کر دیں تاکہ ایک ایک جی ریبٹل ہو جائے, اس کے بعد دیکھتے ہیں. جی جی اوکے سر جی. علی بھائی کے شاید نیٹ ورک پرابلم ہے, وہ لیفٹ ہو گئے ہیں اسٹریم سے, آ گئے ہیں ابھی. ڈیوائس کنیکٹ نہیں ہے علی صاحب, آپ کا ڈیوائس ابھی کنیکٹ نہیں. جی کنیکٹ ہو ابھی گیا جی, ویٹ اب کر ہو گئے لیتے ہیں. کنیکٹ. جی جی آ گئے, علی رضا صاحب آ گئے. جی سر, میں سب سے پہلے تو معذرت کرتا ہوں کہ یہ ڈسکنیکشن ہو گیا, لیکن میں آپ دونوں ماڈریٹر حضرات سے گزارش کرتا ہوں, بلکہ میرا آپ دونوں کے ساتھ احتجاج ہے کہ جب میرے ریبٹل کا ٹائم سٹارٹ ہوا ہے, ٹائم سٹارٹ ہوتے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ سمیر بھائی بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کون سے رولز اینڈ ریگولیشن ہے؟ میں دونوں سے احتجاج کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ جی میں ابھی میری آواز میرا یہ نہیں ٹائم ہے. کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. میں معذرت چاہتا ہوں, میرا یہ ٹائم کاؤنٹ نہیں ہوگا. میں آپ کو تھوڑی سی اوکے کلیئرٹی چاہتا ہوں. یہ زیادتی ہے آپ کی, دونوں ماڈریٹرز کی زیادتی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ میرے ریبٹل میں سمیر صاحب اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اجازت دیتے ہیں. سمیر صاحب ریبٹل دے چکے ہیں, لیکن میں رسپانس ٹو ریبٹل نہیں دے رہا, میں رسپانس ٹو ریبٹل کا ویٹ کر رہا ہوں. تو سمیر صاحب کو میرا خیال ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی شاید ڈیبیٹ نہیں دیکھی ہے, انہیں چاہیے کہ یہ ڈیبیٹس دیکھیں. کوئی بات نہیں یار, رسپانس ٹو ریبٹل میں جب آپ کا ٹائم آئے گا تب بات کر لیجئے گا. یہ تو کوئی طریقہ جی نہیں. پھر آپ کا یہ سر, ٹائم میرا احتجاج علی کمپلیٹ بھائی نہیں ہوا. میں معذرت احتجاج پورا معذرت ریکارڈ ہم کرواؤں گا سر. میں معذرت چاہتا ہوں سر, میرا ریکارڈ پورا, میں اپنا پورا احتجاج ریکارڈ کرواؤں گا. دوسری بات یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اپنے مقدمے میں ٹائم زیادہ لے لیا. تو سر یہ جو ہمارے ساتھ ماڈریٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اسلامک اویکننگ ٹیم جو ہے انہوں نے رولز اینڈ ریگولیشنز کا خیال نہیں رکھا, تو سر ہمارے ساتھ دو ماڈریٹرز موجود ہیں. آزاد بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے, مجھے کسی نے منع کیا؟ کیونکہ اس لیے نہیں منع کیا کیونکہ یہ بات طے تھی کہ اگر مقدمہ رکھتے ہوئے کسی کو ٹائم کی زیادہ ضرورت ہو تو وہ رکھ سکتا ہے. تو میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے یہ احتجاج ریکارڈ کروانا تھا پبلک کے سامنے, وہ میں نے کروا دیا. اب مجھے میرے ریبٹل کا اگر آپ ٹائم عنایت فرما دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. میرے ریبٹل میں سمیر صاحب انٹرپٹ نہیں کریں گے, وہ رسپانس ٹو ریبٹل میں مجھے رسپانس کریں گے. کراس ٹاک میں جا کے وہ مجھے کراس کر سکتے ہیں, مجھے ٹوک سکتے ہیں, پہلے نہیں. اوکے ہو گیا جی. آپ سٹارٹ کریں, آپ کا ٹائم. آزاد جی ٹائم نوٹ کر لیجئے گا. علی رضا صاحب آپ سٹارٹ کریں. پہلی بات تو جی یہ آپ کہ اسٹارٹ ہمارے کریں. چینل پہ جی ٹائم آپ سٹارٹ کر لیں. سب سے پہلی بات تو یہ, جب 2 منٹ رہ جائیں تو کائنڈلی مجھے بتا دیجیے گا. سب سے پہلی بات کہ سمیر بھائی ہمارے چینل پہ تشریف لائے اور آ کے انہوں نے چیلنج کیا, اور وہ چیلنج آج بھی موجود ہے. آپ ہمارے چینل پہ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں آ کے انہوں نے چیلنج کیا کہ میں ایک ایسے حقیقی خدا کو جانتا ہوں, بیان کرتا ہوں جو مذہبی نہیں ہے. یہ باقی مذہبی خدا سارے 2 نمبر ہیں, جھوٹے ہیں. اور میں ایک ایسے خدا کو جانتا ہوں, ایک ایسے کریٹر کو جانتا ہوں جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کا اس کے ساتھ ریلیشن ختم ہو گیا, وہ چھوڑ چھاڑ کے کہیں چلا گیا اور وہ مخلوقات سے کوئی تقاضا نہیں کرتا. تو انہوں نے کوئی بھی اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے. بھائی چیلنج تو اسی بات پہ ہوا تھا, پبلک میں موجود ہے. اب میں چلتا ہوں آپ کے مقدمے کی طرف. مجھے ہنسی آ رہی ہے اپنا سمیر بھائی کہ آپ نے ٹاپک تھا الخالق کون ہے اور آپ نے اس کی ایٹریبیوٹس بتانے تھے. اگر آپ غور سے سنیں گے, اور پبلک تو یقیناً یہ فیصلہ کر چکی ہوگی کہ آپ نے تو ایک بھی ایٹریبیوٹ نہیں بتایا بھائی خالق کو کیسا ہونا چاہیے, اس کے اندر کیا چیزیں ہوں, کون سی صلاحیتیں ہوں تو وہ خلق کرے گا. آپ نے ایک بھی نہیں بتائی. اور آپ نے مقدمے میں پتہ کیا کہا؟ آپ کہہ رہے ہیں میں ایگنوسٹک ہوں. ہو سکتا ہے کوئی کریٹر ہو سکتا ہے کوئی انرجی ہو سکتا ہے کوئی کاز ہو. یار میں بہت حیران ہوں سبیر یار, میں افریقی مخالف سے بہت ہی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ پریشانی ہوئی ہے کہ یار میں نے پہلا وکیل دیکھا ہے دنیا میں جو کہتا ہے کہ جی میرا کلائنٹ ہے اور اس نے ہو سکتا ہے قتل کیا ہو سکتا ہے اس نے قتل نہ کیا اور ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے آ کے قتل کر دیا ہو. سمیر صاحب یہ مقدمہ ہے, آپ کسی عدالت میں ایسا مقدمہ پیش کریں, یہ آپ کے مقدمے کے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ یا ایسے ہو سکتا ہے یا ویسے ہو سکتا ہے. یار مقدمے میں یا نہیں ہوتا, اس طرح کا مقدمہ قابل قبول ہی نہیں ہے. کوئی عدالت دنیا کی ایسا مقدمہ قبول نہیں کرتی ہے جس کو آپ نے ایسا مقدمہ پیش کیا جی میں نے 5 منٹ میں پیش کر دیا. میں اپنے ریبٹل میں سے آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں.
تو آپ میرے ریبٹل میں سے ٹائم لیں اور اپنے کریٹر کی, وہ جو حقیقی کریٹر تھا جو چھوڑ چھاڑ کے کہیں چلا گیا ہے, اس نے آپ کے کان میں چپکے سے بتا دیا کہ میں جا رہا ہوں, اور کسی کو نہیں بتایا وہ کہاں چلا گیا ہے, وہ کیوں چلا گیا ہے, اور جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں, جو حقیقی خدا جس کو آپ جانتے ہیں. میں تو آج دیکھنے آیا تھا, میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید آج میں ایکس مسلم ہو جاؤں گا, کیونکہ آپ نے آج خدا کا, حقیقی خدا کا دیدار کروا دینا. یار یہ کیا مقدمہ رکھا آپ نے سمیر, مجھے شرم آ رہی ہے یار کہ میں اس پہ اب کیا رسپانس کیا کروں. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں ماڈریٹر حضرات سے کہ سر یہ مقدمہ ہے, اگر آپ ایز اے ماڈریٹر, آپ جج بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ اس مقدمے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ میں اگنوسٹک ہوں, ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو, تو ایسے مقدمے کو اگر کوئی عدالت قبول کرتی ہے تو ٹھیک ہے سر, ورنہ میں تو سمجھتا ہوں کہ فیصلہ تو ہو چکا. میں ماڈریٹر حضرات باقی ٹائم میں اس کو دیتا ہوں, یہ اپنے کریٹر کی کوئی صفات بتائے, وہ اس کا دیدار کروائے ہمیں. جی ماڈریٹر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سر, میں نے اپنا ریبٹل میں سے بھی اس کو ٹائم دے دیا ہے, اپنے فریق مخالف کو یہ بات کرے.